الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وهو الذي جعل القرآن كلام الله وجعل محمدا رسول الله وصحابته حزب الله الذين أعلوا في الدنيا كلمة الله أولئك هم أولياء الله وعلى أعدائهم لعنة الله والصلاة والسلام على سيد الرسل الذي هدانا السبل والذي أرسل إلى الكل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جس کے دل میں جتنی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اتنی محبت سے میرے پاس درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہیں وہیں سحر ہوا جہاں سے شفیع عاصیاں گزر گیا۔ انتہائی قابل تکریم احباب ذی وقار، شمع ختم نبوت کے پروانوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا وہ حافظ بنائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین۔ عزیزان ملت، ضلع ڈیرہ غازی خان کے زیر اہتمام احرار ختم نبوت کانفرنس آج اس جامع مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ تفصیلی گفتگو تو نواز امیر شریعت قائد احرار حضرت مولانا سید محمد کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ فرمائیں گے۔ ہم طالب علم اپنی حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بنایا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ ہر ایک نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا۔
ہر ایک نے اللہ کے در پر جھکایا، ہر ایک نے آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اور پھر آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الرسل بنا کر بھیجا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرما دیا، اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور کی ختم نبوت کا اعلان کر دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور کی ختم نبوت کا اعلان کر دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ حضور کی ختم نبوت کا اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مطلب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں کلمہ سکھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لا نبی بعدی، اس کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، دین مکمل ہو چکا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی چوکے داری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکی داری ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمیں درس صحابہ اکرام کے در سے ملتا ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسود انسی بدبخت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ جاؤ اسود انسی کا قلعہ کما کرو، اور پھر جانسار صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی گردنیں کٹوائیں، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دور صدیقی آیا، مسلمہ کذاب کا فتنہ بڑھنے لگا، طاقت پکڑنے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع پونجی صحابہ اکرام کی جماعت کو یمامہ کے میدان کے اندر اتارا۔ 1200 علماء نے، صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے آنے والی امت کو یہ پیغام دیا، اے مسلمانوں، جب بھی حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ درپیش ہو، سروں پر کفن باندھ کر جانوں کے نذرانے پیش کر دینے ہیں، کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور پھر یہ صحابہ کی سنت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب بھی کوئی جھوٹا مدعی ختم نبوت کھڑا ہوا، جب بھی کوئی دشمن ختم نبوت کھڑا ہوا، اس امت نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، چاہے جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے۔ اس امت نے جانیں دی ہیں، جس طرح پہلے فتنوں کا مقابلہ علماء کرتے آئے۔ جب مرزا ملعون نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت بھی علماء میدان کے اندر اترے، بالخصوص امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس محاذ پر امیر مقرر کیا گیا۔ وہ اس میدان کا جانباز تھا، بہادر تھا، نیک اور فصیح انسان تھا، دلیر انسان تھا۔ علماء نے اس کے اوپر اعتماد کیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عوام الناس کے اندر وہ شخص ایسا مرد کلندر تھا جس نے پاک و ہند کے اندر چکر لگایا، کوئی گلی نہیں چھوڑی، کوئی شہر نہیں چھوڑا، ہر جگہ گیا اور جا کر حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا اور کہا لوگوں بیدار ہو جاؤ، حضور کی ختم نبوت کے دشمن میدان کے اندر اترنے پر ہمیں مجبور کر رہے ہیں۔ علماء نے ان کی آواز پر لبیک کہا، عوام نے ان کی آواز پر لبیک کہا، علماء میدان میں اترے، جانوں کے نذرانے پیش کیے، عوام الناس نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 1953 کی تاریخ، ختم نبوت کی تاریخ
لاہور کے مار روڈ پر لوگوں نے اپنی جانوں کے ڈھیر لگا دیے، حضور کی ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کیا۔ ملتان کی سڑکیں گواہ ہیں، لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بوڑھے بھی میدان میں اترے، جوان بھی میدان میں اترے، ماؤں نے اپنے بچے پیش کیے، جہاں تک کہ ملتان کے اندر ایک ڈکیت باہر نکل آیا اور کہنے لگا ہاں حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو آئیے ڈکیت بھی حاضر ہے۔ نعرہ تکبیر، تخت ختم نبوت، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مجلس احرار اسلام، شہدائے ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ دشمنان ختم نبوت بزدل ہیں، مسلمان بہادر ہیں، اور مسلمانوں نے ہمیشہ بہادری دکھائی ہے۔ میں نے چراغ نگر کے اندر 12 ربیع الاول کو جلسے میں کہا تھا، میں نے کہا او چناب نگر کے باسیوں، امت محمدیہ نے ہر دور کے اندر حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیا ہے، سروں پر کفن باندھ کر اترے ہیں۔ ہے کوئی آمدی جو میدان میں آئے اور کہے کہ میں ہم مرزا کے لیے جان دینے کو تیار ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں آئے گا، تمہاری بزدلی بتاتی ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، آ جاؤ حضور کی غلامی کے اندر۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجلس احرار اسلام 100 سال ہونے کے قریب ہے، یہی پیغام لے کر ان قادیانیوں کے دروازے پر جا کر ان کو پیغام دیتی ہے، آ جاؤ امت محمدیہ کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنی آخرت کو صاف کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔